پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا جو کہ ایک متنازع فیصلہ ہے، اور پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے ایک غصہ اور ایک اشتعال پیدا ہوا ہے۔ کس طرح کا فیصلہ ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے پھر سمجھ آئے گی۔ اس فیصلے کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ ختم نبوت اور توہین قرآن کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت یعنی یہ وہ بات ہے جس میں ہم آخری نبی کو ماننے کی بات کرتے ہیں۔ آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ وہ آخر النبیین ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد آپ میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، بے شک اللہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک دین لاتا ہے، ایک کتاب لاتا ہے، ایک صحیفہ لاتا ہے اور ایک شریعت لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ اور نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو پہلے سے آئی ہوئے پیغمبر جو اپنے ساتھ ایک شریعت لایا ہے، اپنے ساتھ ایک دین لایا ہے، اس کی وہ تشہیر کرتا ہے، اس کی وہ تبلیغ کرتا ہے، اس کی پرچار کرتا ہے، تو ایسے پیغمبر کو نبی کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی رسول تو بالکل نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ کڑا ہے قادیانیوں کے بارے میں، تھوڑا سا آپ کو قادیانیوں کے بارے میں بھی پتا ہو کہ قادیانی کیا ہے۔ دیکھو دنیا میں مختلف قسم کے مذہبی فرقے ہیں، مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہے، بدھ مت والے ہیں، آتش پرست ہیں، مختلف قسم کے یہودی ہیں۔ تو جو الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنا رسول بھی مانتے ہیں، اپنی کتاب بھی مانتے ہیں، اور اپنا ایک طریقہ کار مانتے ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ سا فرقہ یا الگ مذہب سمجھتے ہیں۔ قادیانی ایک ایسا گروہ ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو بھی صحیح کہتے ہیں، پیغمبر کو بھی صحیح کہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرا فرقہ یا دوسرا کوئی مذہب بھی نہیں کہتے۔ لیکن ان میں مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس دین کی تبلیغ کریں گے، تو اسی طرح ان کے جو ایک سربراہ ہے، مذہبی سربراہ ہے غلام مرزا قادیانی، کہتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ایک اسسٹنٹ ہے، وہ بھی آئے گا اور اس دین کی تبلیغ کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ وہ آئے گا، یا وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک جو کہ وہ وفات ہو گئے ہیں، اور ان کی جو ارواح ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے اندر موجود ہے، اور وہ ان کے بعد اس دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو ان کا ایک غلیظ قسم کا نظریہ ہے، ایک گمراہ قسم کا نظریہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو قادیانی لوگ ہیں وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، تو جہاں جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ اس کی جگہ پہ اپنا جو ان کا مرزا غلام قادیانی ہے اس کا نام لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی توہین کرتے ہیں۔ یعنی قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سربراہ ہے، جو مذہبی لیڈر ہے مرزا غلام قادیانی، وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اچھا، پاکستانی آئین کے مطابق، پاکستان پینل کوڈ 298C کے مطابق قادیانیوں پہ پابندی ہے کہ وہ اپنی جو اذان ہے اس کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنے لیے باقاعدہ مسجد نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو اس کا محراب اور اس کے ممبر نہیں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو اپنے دین کے لیے نہیں بلا سکتے، کیونکہ یہ آخری نبی اور خاتم النبیین کے حوالے سے لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کو خاتم النبیین کا جو ایک عقیدہ ہے، جو
ایمان ہے لوگوں کا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے آئین اور PPC پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ان پہ یہ چیزوں کی پابندی ہے کہ یہ متنازع فیصلہ جو ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ مبارک احمد سمی کے نام سے ایک بندہ ہے، قادیانی ہے، جو 2019 میں انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھا ہے اپنی ہی مذہبی لحاظ سے، اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ تو اس پر کسی اور اس جو تفسیر ہے اس کا نام تھا تفسیر صغیر، یعنی قرآن مجید کی ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس پر کسی بندے نے FIR درج کی، اور اس FIR میں یہ کہا کہ چونکہ یہ تفسیر اور یہ ترجمہ قادیانیوں نے خود لکھا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے گمراہ عقیدے کے مطابق اس میں غلط چیزیں ڈال رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو ختم نبوت کے حوالے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیس عدالت میں چلا گیا کافی ٹائم سے، تو لہٰذا اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا وہ اس لیے اس نے فیصلہ دیا کہ ایک قانون پاکستان میں پاس ہوا ہے، بلکہ ایک قانون میں ترمیم ہوئی ہے 2021 میں۔ وہ قانون یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی غلط بات ڈالنا، ترجمہ غلط کرنا، مس پرنٹنگ کے ساتھ قرآن مجید کو شائع کرنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، یا اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل کرنا، یہ قانوناً جرم ہے، اور اس جرم کی سزا 3 سے 7 سال قید ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ قانون جو ہے اس میں ترمیم 2021 میں ہوئی ہے، اور اس کے خلاف جو FIR 2022 میں درج کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بندہ یہ کام 2019 میں کر رہا تھا، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ کام تو ایکٹ سے پہلے ہوا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب قانون بعد میں پاس ہو اور کام پہلے ہوا ہو تو وہ قانون اس پہ فٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جس بندے نے اس پہ مقدمہ درج کیا تھا اس نے یہ جواب میں لکھا ہے کہ چونکہ 2021 میں اس میں ترمیم ہوئی ہے، اصل میں جو قانون پاس ہوا ہے وہ قانون 2011 میں پاس ہوا ہے، تو قانون 2011 میں پاس ہے، یہ بندہ غلط تشہیر 2019 میں کر رہا ہے، لہٰذا اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اپنی طرف سے کتابیں، اپنی طرف سے تفسیر، اپنی طرف سے ترجمہ بنا کر قرآن مجید کی آیاتوں میں تبدیلی کر کے کتابیں قرآن مجید اپنی طرف سے چھاپ کر کے لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں کو دے دیں۔ لیکن چونکہ 1973 اور پاکستان پینل کوڈ کے مطابق یہ نہ کسی کو قرآن مجید کی تفسیر دے سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اذان کر سکتے ہیں، نہ اپنی اذان کو اذان کہہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ ان پہ پابندی۔ لیکن اب جو متنازع فیصلہ آیا ہے، اور جسٹس قاضی عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر مائنارٹی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کرے، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق عبادت گاہ بنائیں، اور مطلب جو ان کے مذہبی معاملات ہیں وہ جاری رکھیں۔ لہٰذا قادیانی جو ہے وہ بھی ایک مذہبی فرقہ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب جو غصہ آیا ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ قادیانی تو خود کو ایک مذہبی فرقہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کو آخری رسول بھی مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو مرزا غلام قادیانی ہے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اسسٹنٹ کے طور پہ، اور اس کے بعد جو اس کی دین کی تبلیغ کرنے والا پیغمبر کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور جسٹس صاحب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، اس نے پاکستان کے اس آرٹیکل اور پاکستان پینل کوڈ کا وہ جو تحریر ہے اور جو فیصلہ ہے اس کو یہاں پر اڑا کے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی فرقہ یا کوئی بھی مذہبی فرقہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے اور قادیانیوں کو بھی اس نے اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد قادیانی باقاعدہ قرآن مجید کے ترجمے پرنٹ کریں گے، قرآن مجید کی غلط تفسیر لکھیں گے، لوگ عبادت گاہیں بنائیں گے، لوگوں کو تبلیغ دیں گے، لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف، اپنے گمراہ عقیدے کی طرف بلائیں گے، اور اس طرح جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی اس بیچارے مسلمانوں کو وہ گمراہ کریں گے، اور ان کا جو خاتم النبیین کا اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے ان کو خراب کریں گے۔
تو اس طرح لوگوں میں غصہ بجا ہے، اور چیف جسٹس نے اس طرح کا فیصلہ سنا کر قادیانیوں کو غلط قرآن مجید کی تفسیر چھاپنے، غلط ترجمہ کرنے، مس پرنٹ کی جگہ پہ اپنے الفاظ اور اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک موقع دے دیا۔ اس کے علاوہ تبلیغ کا بھی ان کو ایک موقع مل گیا، اور یہ قرآن کی بھی بے حرمتی ہے اور ختم نبوت کی بھی بے حرمتی ہے، جو کہ بہت غلط اور بے حرمتی سے برا ان کا ایک فیصلہ ہے۔